ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پرویز خٹک نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کی بڑی بڑی خبروں کی آپا دھاپی میں ایک بہت ہی اہم خبر جو ہے وہ مس ہو گئی ہے۔ اگرچہ سرسری طور پر اس خبر کے بارے میں بتایا تو گیا ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا پر اس خبر کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی افواج نے پاکستان میں زرعی انقلاب برپا کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے، اور اب پنجاب کی 45,267 ایکڑ اراضی جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے پاک فوج کے سپرد کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے اب کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہیں رہی۔ یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے، اب اگر اس پہ میں بات کروں گا تو ایک مرتبہ پھر وہ دوست جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، وہ مومن بھائی جو ہیں وہ دوبارہ سے خفا ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جی یہ آپ ایک مخصوص مسلک کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک دوست جو خود بھی جو ہے جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، ان کے مجھے ٹیلی فون کال آئی، اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے کیا کہہ دیا ہے اہل تشیع کو کہ جی جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں آپ کا نمبر شیئر کیا جا رہا ہے باقاعدہ، اور آپ کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹیلی فون کریں، میسج کریں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں نے جو بات کی ہے میں اس پہ قائم ہوں، اور میں آج دوبارہ پھر سے جو ہے وہ وہی بات کروں گا، اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرا جو نشانہ ہے وہ کوئی مخصوص مسلک نہیں ہے۔ مجھے مسلک کیا، مذہب، علاقائیت، قوم، کسی قسم کے تعصب کا جو ہے وہ میں قائل نہیں ہوں۔ تو پھر آخر میرے خلاف یہ کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے افواج پاکستان کا یہ جو مجوزہ اور مبینہ زرعی انقلاب ہے، اس منصوبے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے وہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوا، زیر بحث آیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ جی فورم کو معاشی بحالی کے منصوبے، سرمایہ کاری سہولت کونسل، زراعت، IT، معدنیات، دفاعی پیداوار کے شعبہ میں ترقی کے لیے فوج کی خدمات سے آگاہ کیا گیا۔ میں نے جب یہ پریس ریلیز دیکھی تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ فوج کا کیا کام ہے کہ وہ سرمایہ کاری سہولت کونسل میں کردار کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی جائے کور کمانڈرز کو، معاشی بحالی کے منصوبے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے، زراعت کے حوالے سے بات ہو، IT کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، دفاعی پیداوار کے حوالے سے جو ہے وہ اس فورم پہ جو ہے وہ بات کی جائے۔ یہ ایک نئی روایت جو ہے، ایک نئی طرح جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح چین میں جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے یعنی CCP، جس طرح وہ سارے فیصلے جو ہے وہ کرتی ہے اور اس میں ساری پالیسیاں جو ہے وہ طے کی جاتی ہیں، اسی طرز پہ شاید اب یہ فیصلے جو ہیں وہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہونے لگے ہیں، اور باقی یہ جو سول حکومتیں ہیں اور یہ جو سارا ڈھانچہ ہے، وزارتیں ہیں، یہ سب جو ہیں وہ ایک کٹ پتلیوں کسی ان کی ہے جو ہے وہ حیثیت ہے۔ اصل فیصلے جو ہیں وہ شاید اسی فورم پہ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ فورم کو یہ بھی بتا دیا جاتا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران فورم کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جی پہلے استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی، اب جو ہے ایک اور پارٹی جو ہے وہ اس کو جنم دیا گیا ہے، جو پرویز خٹک کے ذریعے جو ہے وہ اعلان ہوا ہے۔ تحریک انصاف، پارلیمنٹیرینز اور سیاسی بندوبست کا جو منصوبہ ہے اس پہ کتنی پیش رفت ہو رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ بہتر ہوتا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کو اس حوالے سے بھی بتا دیا جاتا، یا ہو سکتا ہے کہ بتایا تو گیا ہو، بات ہوئی ہو، لیکن ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس میں اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں آج ایک جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کی نگران حکومت نے 3 اضلاع میں موجود 45,000 ایکڑ جو زرعی اراضی ہے وہ بڑی فوج کے حوالے کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن ایک جاری کیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے یہ جو 45
ہزار ایکڑ زمین ہے یہ فوج کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس عابد حسین چٹھا، انہوں نے 22 جون کو ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ پالیسی میٹرز پر فیصلہ کرنا نگران حکومت کا دائرہ اختیار اور مینڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کا یہ کام ہے کہ وہ کارپوریٹ فارمنگ کرے۔ تو نگران حکومت اور پاکستان فوج نے، پاک فوج نے، دونوں نے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا، اور یوں نگران حکومت نے یہ جو 45,000 ایکڑ زمین فوج کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو فیصلہ کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس عابد حسین چٹھا، انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ اب اس پہ ایک 2 رکنی بینچ جو ہے، ایک ڈبل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا بنوایا گیا، باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اور پھر جس طرح سے کاز لسٹ بنتی ہے اور مخصوص مقدمات مخصوص جج صاحبان کے سامنے جو ہیں وہ لگوائے جاتے ہیں، تو اسی طرح جسٹس باقر علی نجفی کی سربراہی میں ایک ڈبل بینچ تشکیل دلوایا گیا، اور یہ جو مقدمہ ہے یعنی اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ اس ڈبل بینچ کے سامنے لگوائی گئی، اور اس ڈبل بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس باقر علی نجفی کر رہے تھے، آج پہلی سماعت کے موقع پر ہی جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا، اور یوں یہ جو آخری رکاوٹ تھی جو قانونی طور پہ مزاحمت کی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف، وہ آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے، اور اب یہ نوٹس جاری ہو گئے ہیں، کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلتا رہے گا، زمین پاک فوج کے حوالے کر دی جائے گی، اس پہ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جو منصوبہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی جب یہ بات پرانی ہو جائے گی 2-4 مہینے بعد، تو جسٹس باقر علی نجفی صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے کو اٹھا کے کوڑا دان میں پھینک دیں گے، اور یوں بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جائے گی۔ اب اگر اس پہ میں بات کروں گا تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میرے وہ دوست جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، وہ ایک بار پھر چی بچی ہوں گے، ان کے جذبات و احساسات مجروح ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ جی آپ نے مخصوص مسلک کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، آپ اہل تشیع کے حوالے سے جو ہے وہ تعصب جو ہے وہ برتتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ میرے نظریات سے، افکار سے، میری سوچ سے، میرے خیالات سے، میری شخصیت سے جو ہے وہ واقف ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں، انہیں بڑی اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ مسلک تو کیا، میں کسی قسم کے تعصب کا قائل جو ہے وہ نہیں ہوں، اور مذہبی عقائد کی بنیاد پہ تو تعصب کو بالکل گناہ سمجھتا ہوں، بلکہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جو ہے وہ جرم خیال کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جس قسم کے بھی تعصبات لوگوں کے ہاں رائج ہیں، خواہ وہ زبان کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ قومیت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ علاقائیت کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ مذہب کے حوالے سے ہوں، جس حوالے سے بھی ہوں، تو میں کسی قسم کے کوئی تعصب کا قائل جو ہے وہ نہیں ہوں، اور آپ بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں۔ تو پھر جو اہل تشیع حضرات ہیں انہیں کیسے یہ لگا کہ میں تعصب سے جو ہے وہ کام لے رہا ہوں؟ دراصل 2-3 مواقع پہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں جس سے یہ تاثر بعض لوگوں نے لیا، اگرچہ وہ تاثر غلط ہے، لیکن پھر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دوں۔ ایک تو میرا جو تاریخی حوالے سے جو چینل ہے ترازو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پہ مارشل آرٹ سیریز کی، اور 2 مارشل آرٹ وار جو ہیں، جنرل ایوب خان کا دور اور جنرل یحییٰ خان کا دور، ان کا میں نے احاطہ جو ہے وہ کیا۔ اس کے آگے ابھی کام کرنا جو ہے وہ باقی ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور کا بھی جائزہ لیں گے، جنرل پرویز مشرف کے دور پہ بھی بات کریں گے، اور پھر یہ جو ہائیبریڈ رجیم تھا، جنرل باجوہ کا دور تھا، جس میں براہ راست تو فوج نے ٹیک اوور نہیں کیا، لیکن پیچھے رہ کے جو ہے بلکہ کھل کے میدان میں آ کے انہوں نے حکومت جو ہے وہ کی، اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوگی۔ تو جب میں ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور پہ، مارشل لا دور پہ بات کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے کہا کہ جی مخصوص مسلک سے تعلق رکھنے والے جو فوجی افسر ہیں ان کو ترقیاں ملی اور ان کو آگے بڑھایا گیا اور آگے جو ہے وہ لایا گیا۔ اس میں کئی ایک نام بھی جو ہے وہ میں نے لیے، جس طرح یحییٰ خان ہیں اور جنرل موسیٰ خان ہیں، اور بھی کئی جو ہیں وہ لوگ تھے۔ یہ میں محض تمثیلاً جو ہے 2 افراد کا جو ہے وہ نام لیا۔ اسی طرح میں نے کہا ایک موقع پہ کہ جی عدلیہ میں یوں تو اسٹیبلشمنٹ کے کئی مہرے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ 2 جج صاحبان ایسے ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ اداروں کے جو ہے وہ کام آتے ہیں، اور ان کی خدمت جو ہے
بجا لاتے ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں انہیں جو ہے وہ مشکل سے جو ہے وہ نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی مسلک سے ہے، اور ان میں سے ایک ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک جج صاحب جو ہیں انہیں ترقی دے کے سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے۔ تو میں آج کھل کے نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ میں دراصل پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اگر صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں اگر آپ سمجھتے ہیں، تو جب ایک جرنلسٹ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ براہ راست نام نہیں لینا کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، کچھ تکنیکی دشواریوں کی وجہ سے، اور جب وہ اشاروں کرائے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ اشارہ ایسا ضرور دیا جائے کہ جس سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، انہیں پتہ چل جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس تناظر میں کہا تھا کہ جی ان کا تعلق جو ہے اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی مسلک سے ہے۔ تو میں نام لے دیتا ہوں، ان میں ایک تو جسٹس باقر علی نجفی ہیں جو ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جنہوں نے آج ہی ایک فیصلہ دیا ہے فوج کے حق میں، اور سنگل رکنی بینچ نے پنجاب کی 45,000 ایکڑ زمین، زرخیز زرعی زمین جو ہے وہ فوج کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا تھا، مگر جسٹس باقر علی نجفی نے سنگل رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اسے معطل کر دیا۔ اور جو دوسرے جج صاحب ہیں ان کا نام ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کی کرپشن کے فسانے جو ہیں وہ بھی زد زبان ہیں اور زبان زد عام ہیں، اور ان کے خلاف کئی ریفرنس بھی جو ہے وہ اس حوالے سے فائل کیے گئے ہیں، اور جن کی آڈیو لیکس بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں اس کا بھی وہ جو ہے بہت چرچا رہا۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جب بطور جج خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کئی مشکل مواقع پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی اور من پسند فیصلے دیے، اور ان میں جو سب سے نمایاں فیصلہ ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے تھا، جب خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کے تحت الزامات ثابت ہونے پہ جنرل پرویز مشرف کو مجرم قرار دیا اور سزائے موت سنا دی۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے غیر قانونی طور پہ، بلکہ یوں کہیے کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، وہ جو خصوصی عدالت تھی اسے ہی انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا، حالانکہ اس طرح کی کوئی ان کی جیورسڈکشن نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اختیار ہی اس حوالے سے نہیں تھا۔ اور یہ بڑا ایک کامن لا ہے کہ جب تک مجرم یا ملزم جو مفرور ہے، جو اشتہاری ہے، وہ خود کو سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک آپ اس کو سن نہیں سکتے۔ لیکن جنرل پرویز مشرف کے پاکستان آئے بغیر نہ صرف انہیں سنا گیا بلکہ وہ عدالت جو تھی اسے غیر قانونی قرار دے دیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور اس فیصلے کے صلے کے طور پہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ انہیں سپریم کورٹ لے گئے اور ان کو ایلیویٹ جو ہے وہ کرایا گیا، اور ابھی بھی وہ سپریم کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں، میں کیوں بہت کھل کے اور واضح انداز میں جو ہے وہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں، اور انہوں نے کئی مواقع پہ جو ہے وہ مشکلات سے نکالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2017 سے آن ورڈ جب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، مثال کے طور پہ مریم نواز کے مقدمات ہوں، شہباز شریف کے مقدمات ہوں، میاں نواز شریف کے مقدمات ہوں، شہباز شریف کے مقدمات ہوں، حمزہ شہباز کے مقدمات ہوں، یعنی مسلم لیگ نون کی قیادت کو جب رگڑا لگانا مقصود تھا تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سارے کے سارے جو سیاسی کیس ہیں وہ ان دو جج صاحبان کے پاس لگا کرتے تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس باقر علی نجفی۔ اور جب اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی اور یا ڈھیل دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا، اور مسلم لیگ کے نون کے ان رہنماؤں کو ریلیف دینے کا جو ہے وقت آیا، تو تب بھی جتنے کوئی کرٹیکل کیسز تھے، پولیٹیکل کیسز تھے، وہ سارے کے سارے، جس طرح سپریم کورٹ میں ایک 4-5 جج صاحبان کا ایک بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے سارے فیصلے کرتا رہا ہے، تو اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ جو دو جج صاحبان ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس باقر علی نجفی، سارے مقدمات جو ہیں وہ ان دو جج صاحبان کے پاس لگتے رہے ہیں، اور یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ یہ سارے فیصلے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ میں نے بات کی تھی، تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ان دونوں جج صاحبان کو پہ جو تنقید میں کر رہا ہوں یا ان کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا
کہ وہ اہل تشیع ہیں اور ان کا ایک مخصوص مسلک سے جو ہے وہ تعلق ہے. یہ تو یہاں تو یہ یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور ان کی جناب میں جب پہنچتے ہیں وہ خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، مذہب سے ہو، علاقے سے ہو، وہ کوئی زبان بولتے ہوں، کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، تو یہاں تو بہت سے جو ہیں وہ سارے جو چابی والے کھلونے ہیں وہ یہاں آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے وہ ان کو گھمانا چاہتے ہیں ویسے جو ہے وہ گھوم جاتے ہیں. تو یہ کسی ایک مخصوص مسلک کے حوالے سے بات نہیں ہے، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں ان کو میں نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی اور محض نشاندہی کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ دونوں کا تعلق یہ اتفاق ہے محض کہ ایک ہی مسلک سے ہے. اچھا، یہ جو فیصلہ ابھی جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے دیا ہے جس میں انہوں نے سنگل رکنی بینچ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور 45,000 ایکڑ جو زمین ہے اب فوج کے حوالے کرنے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی چند دن پہلے ہی اپنے ولاگ MBG اسپیکس میں اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جو موجودہ DGI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وہ بہت معقول اور شریف آدمی ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جی پہلے تو ایک کرنل رینک کا جو افسر ہے وہ سب کو آگے لگا لیا کرتا تھا اور وہ پوری عدلیہ کو جو ہے وہ مینیج کر لیا کرتا تھا. ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ پوری پارلیمنٹ کو سنبھال لیا کرتے تھے اور ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ میڈیا کو جو ہے وہ مینیج کیا کرتے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ جی کیا کہاں وہ دور تھا کہ ایک کرنل جو ہے وہ سب کو آگے لگا لیا کرتا تھا اور کہاں یہ صورتحال ہے کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ بذات خود چل کے جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، نہایت ادب سے بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں اور اس کے باوجود ان کی جو درخواست ہے وہ مانی نہیں جاتی، ان کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جاتی. میرا خیال ہے کہ جو DGI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، وہ میری اس بات کو دل پہ لے گئے ہیں اور شاید انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بہت برا منایا ہے اور میری اس بات کو شاید غلط ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی دن میں 2 ایسے اقدامات جو ہیں وہ ہوئے ہیں کہ جی ایک طرف جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے جو ہے وہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا ہے اور دوسری طرف پشاور میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. تو حضور اگر آپ نے بات دل پہ لے لی ہے اور آپ کو برا لگا ہے تو میں بالکل معافی چاہتا ہوں. میں نے تو آپ کو جو شریف آدمی کہا تھا اور معقول آدمی کہا تھا، تو آپ کو برا لگا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ میں نے کوئی تنقید نہیں کی، میں نے تو بلکہ تعریف کی ہے. کیونکہ اگر ہمارے ہاں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر خفیہ ادارے اپنے دائرہ کار میں رہیں، اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کریں اور جو ذمہ داریاں ان کو آئین اور قانون نے تفویض کی ہیں اپنے آپ کو اگر انہی تک ہی جو ہے وہ محدود رکھیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.